25, 30, 18, 20 کلومیٹر روزانہ مطلب کیا ہے یہ سفر طے کر رہے ہیں۔ اس طرح یہ سفر ان کا طے ہوگا، یہ 2023 کا حج کریں گے اور 2023 میں مکہ پہنچ کر کے یہ درخواست دائر کریں گے اور وہاں کی گورنمنٹ، سعودیہ عربیہ کی گورنمنٹ ان کے حج کو منظوری دے گی۔ پھر جو سن 2023 میں حجاج کرام دنیا کے کونے کونوں سے، گوشوں گوشوں سے نکل کے وہاں پہنچیں گے، انہی کے ساتھ میں شہاب چتر صاحب کا بھی حج ہوگا۔ ہم تو یہی دعا کریں گے اللہ تعالی شہاب چتر صاحب کے حج کو قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، پاکستان کے بعد ایران، عراق اور کویت میں اور ان 3-4 جو ممالک ہیں، چند ممالک، ان میں کس طرح ان کا مطلب کیا ہے شہاب چتر صاحب کا ساتھ دیا جائے گا۔ ابھی سلمان بھائی نے غالباً ویڈیو اپلوڈ کی تھی اپنے چینل پر کہ پاکستان سے ایک وفد، ایک قافلہ نکلا تھا حج بیت اللہ کے لیے، پیدل گئے تھے وہ لوگ، 5 سال میں انہوں نے حج کیا تھا۔ ناظرین، ان کے بال لمبے ہو گئے تھے اور ان کے ناخن بھی بڑھ گئے تھے، ان کے پیروں میں جو شوز تھی، جوتیاں تھیں، وہ بھی ٹوٹ کر کے گر گئی تھیں۔ ناظرین، وہ زمانہ اور تھا، یہ جو زمانہ آنا، یہ فیس بک کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے۔ سوشل میڈیا سے جہاں پہ بہت سارے نقصانات ہیں، وہاں پہ بہت سارے مفاد بھی ہیں، بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ سوشل میڈیا ہی کا کمال ہے کہ شہاب چتر صاحب جا رہے ہیں اور کتنا مطلب کیا ہے ان کو لوگوں کا پیار محبت مل رہی ہے، ورنہ کون ان کو پہچانتا۔ وہ نکلتے اپنی آبادی سے، اجمیر شریف والے، اودے پور والے، گجرات والے، جدھر سے وہ ہو کر کے گزر رہے ہیں، رہا پاکستان والے ان کو کیسے پہچانتے بتائیے آپ۔ تو یہ پہلا کا جو پیدل کا سفر تھا، یہ میں مانتا ہوں بڑا کٹھن ہے، لیکن یہ جو ہے نا، یہ بڑا ایکٹیو دور ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی مشکل شے نہیں ہے۔ پیدل سفر کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بڑی بات نہیں ہے۔ کٹھنائیاں تو ہیں لیکن اتنی کٹھنائیاں نہیں ہیں، پریشانیاں تو لیکن اتنی پریشانیاں نہیں ہیں، مصائب و علام تو ہیں لیکن اتنے مصائب و علام نہیں ہے کہ وہ آدمی پیدل سفر حج کر نہ سکے، ناخن بڑھ جائیں، ناخن کٹر آدمی کے ساتھ چلتا، وہ ظاہر سی بات ہے ایک آئینہ بھی ساتھ میں ہوگا، کنگا بھی ساتھ میں آدمی لے کر کے چل سکتا ہے، کینچی بھی، مقراض بھی ساتھ میں لے کر کے چلتا، وہ مونچھیں، تمام یہ چیزیں جو مطلب کیا ہے انسان کو ضروری ہے، سنت ہے، جن کا مطلب تراشنا، کاٹنا، وہ ظاہر سی بات ہے آدمی کر سکتا ہے۔ یہ کوئی ایک مطلب کیا ہے ڈرنے والی بات نہیں ہے، ہوا نہیں ہے کہ ہوا انسان کے دماغ میں بٹھا دیا جائے کہ وہ پیدل حج نہیں کر سکتا، جا نہیں سکتا۔ ناظرین، کویت میں ایک شخص ہے، مہاراشٹرا، ممبئی سے ہے، عبدالغفار غالباً ان کا نام ہے، انہوں نے مجھے میسج کیا کہ مولانا صاحب، ہم نے شہاب چتر صاحب کے حوالے سے آپ کی ایک مطلب کیا ہے ویڈیو دیکھی ہے اور ہم نے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ شہاب چتر صاحب کہاں پہنچے۔ ہم نے ان کو بتایا جو بھی ہمیں جانکاری ان کے حوالے سے موصول ہوئی تھی، ملی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے، عبدالغفار صاحب نے ہم سے یہ کہا کہ مولانا صاحب، ہم یہاں رہتے ہیں کویت میں، ایک ریسٹورینٹ ہوٹل میں رہتے ہیں اور یہاں پر ٹورسٹ لوگ آتے ہیں، اور ہمارا جو مالک ہے نا، وہ شہاب چتر کے لیے پہلے ہی سے بول رہا ہے کہ شہاب چتر کو میں اپنے ہوٹل میں اس کو مطلب کیا روکوں گا اور اس کے کھانے کا، رہنے کا، یہ مجھے مطلب کیا ہے شہاب چتر کا انتظام کرنا۔ دیکھیں آپ، یہ سوشل میڈیا کا کمال ہے۔ ابھی وہ ہندوستان کے گوشے میں مطلب کیا ایک صوبہ راجستھان میں، اور راجستھان کی وہ مبارک زمین جس کو سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنے قدوم میمنت لزوم سے رنجا فرمایا ہے، وہ زمین جو غریب نواز کے وجود کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، وہ زمین جو غریب نواز کے قدوم میمنت لزوم کو چومے ہوئے ہے، وہ زمین جس نے سرکار غریب نواز کی صبح کو دیکھا ہے، شام کو دیکھا ہے، لیل و نہار کو دیکھا ہے، وہ زمین جس نے غریب نواز کی عبادت کو دیکھا ہے، ریاضت کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، شہاب چتر صاحب اس زمین سے گزرے ہوئے، اس زمین سے ہو کر کے آگے بڑھے ہیں۔ ابھی تو وہ یہاں پر ہیں، کویت والے ان کے لیے ابھی سے مطلب کیا ہے انتظام کر رہے ہیں۔ ناظرین، بس آخر میں بس یہی کہوں گا کہ حج بیت اللہ آپ کریں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ رب العزت کے لیے حج ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم حج اور عمرہ کمپلیٹ کرو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، خواہ آپ سواری سے جائیں، پیدل جائیں، پیدل حج کے لیے آپ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بشارت و خوشخبری سنائی کہ جو پیدل حج کرتا ہے جناب، اسے ہر قدم پہ مکہ سے جائے
اور پھر ریٹرن واپس مکہ آ جائے تو اسے ہر قدم پہ 700 حرم کی نیکیوں کا ثواب ملتا، فی قدم 700 حرم کی نیکی۔ میں اس کا بھی اضالہ کر دوں، ناظرین کو بتاؤں، 700 حرم کی نیکی ایک قدم پر، حرم کی نیکی ایک نیکی 1 لاکھ نیکیوں کے برابر ہے۔ آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے کتنا ثواب ملتا ہے پیدل حج کرنے والے کو۔ لیکن وہی بات میں پھر کہوں گا جو میں نے آج سے چند روز پہلے کہی تھی آپ سے، کہ اس جانے والے بندے میں کوالٹی ہونی چاہیے، کیپیسٹی ہونی چاہیے، استطاعت ہونی چاہیے۔ ایسے چل نہیں سکتا، کمزور ہے، لاغر ہے، دبلا ہے، ہڈیوں سے گوشت چھوڑ دیا، پھر وہ پیدل جا رہا، تو ایسے جانے والے کا ہم کنڈم کریں گے، مذمت کریں گے۔ ایسے ہی جو ہمارے یہاں ابھی مطلب کیا ہے ٹرینڈ سا چل گیا تھا پیدل حج کرنے کا، میں بھی پیدل حج کو جا رہا ہوں، میں بھی پیدل حج کو جا رہا ہوں، ویزا اور پاسپورٹ پیچھے سے آ رہا ہے، 2 تھانوں کی پرمیشن لے لی ہے، الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ وہ جو ٹرینڈ چلا تھا وہ رک چکا ہے، وہ رک گئے، بہرحال وہ کس طرح رکے ہیں، جیسے بھی رکے وہ رک گئے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ استطاعت ہو پیدل جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے حج بھی مکمل کیجئے، عمرہ بھی مکمل کیجیے اللہ کی رضا کے لیے۔ اس نیت سے نہیں کہ لوگ مجھے حاجی کہیں کہ حاجی صاحب السلام علیکم، لوگ سماج میں میری عزت بڑھے، معاشرے میں مطلب کیا ہے میرے لیے ایک حاجی کا لقب ملے، ایک مطلب کیا ہے مجھے ایک نام اور ملے کہ حاجی صاحب۔ اس نیت سے حج نہ کریں، دکھاوے کے لیے حج نہ کریں، آپ اللہ کی رضا کے لیے حج کریں، خلوص للہیت کے لیے حج کریں، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے حج کریں گے تو نام تو آپ کو مل رہی ہے، لیکن آپ کو بدلہ اور بینیفٹ یہ ملے گا کہ آپ بھی جنت میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام عطا فرمائے گا۔ اولین دیکھیں گے، آخرین دیکھیں گے، سب آپ کی میدان محشر میں عزت دیکھیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ کتنی عزت عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک حاجی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے کہ وہ 200 آدمیوں کی شفاعت کرے۔ بتائیے آپ، وہ شفاعت کرے گا 200 لوگوں کو جنت دلانے کی، تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرضی لگائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عرضی کو قبول کرے گا اور اس کے کہنے سے اللہ 200 آدمیوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ 200 افراد پر مشتمل ایک قافلہ، اللہ اکبر، اس کے کہنے سے اللہ تعالیٰ جنت ان کو عطا فرمائے گا۔ ناظرین، حج کوئی چھوٹی موٹی عبادت نہیں ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بڑی اہم عبادت ہے۔ لہٰذا میں کہنا چاہتا ہوں کہ حج کریں، خواہ وہ پیدل کریں یا سواری سے کریں، حج کریں۔ اور حج میں ایک خاص نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، کعبے کا طواف کریں گے، لیکن ہم اپنے آقا کے روضہ انور پر حاضری دیں گے، یہ خاص نیت ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ یہ جو حج بیت اللہ نا، کچھ لوگ جو مطلب کیا ہے یہ مکہ شریف گئے، مکہ سے واپس آ گئے، حج کے بعد 9 ذی الحجہ کے بعد بحالت احرام جو میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں، اس کے بعد یہ مطلب کیا ہے جو اور دیگر کام نپٹانے کے بعد مکہ ہی شریف سے پیدل مطلب کیا ہے اپنے وطن آ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، انہیں مدینہ شریف جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں، ہم اہل سنت و جماعت کا ماننا یہ ہے حج ہوتا ہے مکہ شریف میں، لیکن اس پہ مہر جو لگتی ہے نا وہ مدینہ شریف کے اندر لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے جو حج کے لیے آیا اور وہ میرے روزے پہ نہ آ سکا تو اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے گویا، اور جو میرے روزے پر آیا ہے تو گویا اس نے ایسے جیسے حیات ظاہری میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے۔ غور تو فرمائے، آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ آپ نے کعبہ دیکھا، کعبے کا دیکھنا عبادت، آپ نے مطلب میدان عرفات گئے، آپ صفا مروہ پہ آپ نے سعی کی، آب زمزم نوش کیا اور حجر اسود کو چوما، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ عبادت ہیں۔ قرآن مقدس کا دیکھنا عبادت، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت، عالم ربانی سنی صحیح العقیدہ عالم کا چہرہ دیکھنا بھی بولیے عبادت ہے، قرآن پاک کا دیکھنا عبادت ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے تو آقا فرماتی من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی، جس نے میرے مزار پہ حاضری دی، آقا فرماتے میں اس کی شفاعت کروں گا، اس کی شفاعت سرکار کریں گے۔ میں بات ختم کروں گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر پر اعلیٰ حضرت نے کہا تھا وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھ تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ تیسرے دن
جب اعلیٰ حضرت کو سرکار کی زیارت نہ ہو سکی، آپ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ اپنا دیدار کرا دیں، میں بریلی سے چل کے مدینہ شریف آ گیا۔ تیسرے دن جب زیارت نہ ہوئی تو آپ نے اپنے آپ کو کتا کہا، تو سرکار کے دریائے رحمت میں جوش پیدا ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے پیارے آقا میرے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو پکار اٹھے امام احمد رضا، کفر کے تابوت پر، نجدیت کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکی، ایسی کیل کہ جس کے ٹھکنے سے ایوان وہابیت میں زلزلہ پیدا ہو گیا۔ امام احمد رضا عشق کے میدان کے دھنی ہیں، آپ نے جس طرف قلم چلایا ہے ایوان وہابیت میں زلزلے پیدا ہو گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو ناظرین، شہاب چتر صاحب کا یہ جو حج ہے از روئے شرع، کوئی مطلب کیا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، از روئے شرع کوئی قباحت نہیں ہے۔ میرے امام نے کہا حاجیو اور شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ہماری مکمل حمایت جو ہے شہاب چتر صاحب کے ساتھ ہے۔ شہاب چتر صاحب کا اللہ پاک سفر جو ہے آسان کرے اور وہ دن آئے کہ وہ مکہ شریف میں داخل ہوں، مدینہ شریف میں داخل ہوں۔ جن حضرات نے شہاب چتر صاحب کے سفر کو لے کر کے مبارکباد پیش کی ہیں، وہ ایک اچھا قدم ہے، اچھے عمل پہ جو ہے مبارکباد دینی چاہیے، اچھے کام پہ مبارکباد دینی چاہیے۔ قرآن مقدس میں سورۃ المائدہ کے ابتدا میں یہ ہے کہ تم لوگوں کی نیکیوں پر کیا ہے مدد کرو، اچھے کام تقوی پرہیزگاری پر کیا ہے مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور لوگوں کی سرکشی پر، گناہوں پر مدد نہ کرو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ سخت ہے۔ میرے امام نے کہا تھا کہ دل لہم میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو اند شرع شہاب چتر صاحب کے سفر میں کوئی قباحت نہیں، از روئے شرع ان کا سفر جائز ہے۔